بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيمان وأن إفشاء السلام سبب لحصولها. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم بن برد بن كوشاز القشيري النشابوري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته آمين. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگے یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ. یہ تو واضح ہے بات. ولا تؤمنوا حتى تحابوا. اصل میں تو تھا لا تؤمنون، تو مشاکلت کی وجہ سے لا تؤمنوا کر دیا گیا، نون کو حذف کر دیا گیا. اور بعض شارحین نے کہا کہ بعض لغات میں ایسا بھی ہے کہ بغیر جازم کے بھی حذف کر دیا جاتا ہے، تو حذف کر دیا گیا. ولا تو اصل میں تھا لا تؤمنون حتى تحابوا، حتى آپس میں محبت کرو. اولا ادلکم، سوال پیدا ہوا کہ محبت تو غیر اختیاری ہے، کسی سے ہوتی ہے کسی سے نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں کہ محبت پیدا ہو سکتی ہے. وہ یہ کہ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تم کو میں ایسا طریقہ نہ بتلاؤں کہ جب تم وہ کرو گے تو تم آپس میں محبت کرنے لگو گے. افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام پھیلاؤ، کثرت سے سلام کیا کرو ہر موقع پر. اس سے محبتیں پیدا ہوتی. اسلام سلام کی بڑی خاصیتیں ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے. اور ایک بڑی بات یہ پیچھے بھی آ چکا ہے کہ بہترین اعمال میں سے، اسلام کے صف اول کے اعمال میں سے بہترین ایک عمل یہ ہے کہ افشوا السلام، قراءۃ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. اور اس کا ایک علاج اور لکھا ہے، اور یہ کہ اس سے تکبر دور ہوتا ہے جو ابتدا بالسلام کرے. جی. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الأسناد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا بمثل حديث أبي معاوية ووكيع. کون پڑھ رہا ہے؟ ماشاء اللہ. ایک خاص بات یہ ہے کہ ابتدا بالسلام اگرچہ سنت مؤکدہ ہے اور جواب دینا واجب ہے. عام قاعدہ یہ ہے کہ جواب واجب کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، مسنون کا جواب ثواب اس سے کم ہوتا ہے. لیکن یہ اس قاعدے کے برعکس ہے معاملہ. ابتدا بالسلام کرنے والے کو زیادہ ثواب ملتا ہے جواب دینے سے. جی. باب بیان ان الدین النصیحہ. وبه قال حدثنا محمد بن عباد المكي قال حدثنا سفيان قال قلت لسهيل إن عمرا حدثنا عن القعقاع عن أبيك قال ورجوت أن يسقط عني رجلا قال فقال سمعته من الذي سمعه منه أبي كان صديقا له بالشام. ثم حدثنا سفيان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. اس کا متن تو آپ پڑھ چکے ہیں، بخاری شریف میں تفصیل سے اس کے کلام ہو چکا ہے. پورا دین اس کے اندر آ گیا. پورے دین کا خلاصہ نصیحت ہے، اور جو اس کی تفصیل ہے اس سے پتہ چلا کہ پورا دین اسی کے اندر آ جاتا ہے. ایمان، اسلام، احسان سب اس میں آ جاتے ہیں. البتہ سند دیکھیے. سفیان نے بتایا کہ میں نے سہیل سے کہا کہ عمر نے ہم کو حدیث سنائی ہے. عمر ہم کو حدیث سناتا ہے. قعقاع سے انہوں نے حدیث سنائی ہے. قعقاع سے وہ روایت کرتے تھے آپ کے باپ سے. کس کے باپ سے؟ سہیل کے باپ سے.
کہتے ہیں کہ اور مجھے برزوت ان یسقط عنی رجلا، اور مجھ کو جو امید تھی کہ یہ ایک آدمی کا واسطہ میری سند میں کم کر دے گا، سند عالی ہو جائے گی، ایک واسطہ اور کم ہو جائے گا، یعنی والد کا واسطہ کم ہو جائے گا۔ تو سہیل نے کہا کہ سمیعت من الذی سمعہ منہ ابی، میں نے تو یہ حدیث سنی ہے ان استاد سے جن سے میرے باپ نے سنی تھی۔ اور اس کے بعد سفیان نے حدیث سنائی، ثم حدثنا سفیان عن سہیل عن عطاء بن یزید اللیثی، ہماری اس وقت آنکھوں میں دھندلاہٹ ہے، عن تمیم الداری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، تو کتنے واسطے کم ہو گئے؟ کون سے واسطے کم ہوئے؟ قعقاع کا اور سہیل کے والد کا، اور امر کی جگہ خود سہیل آ گئے نا سمجھ میں بات؟ چلیے آگے۔ وبه قال حدثني محمد بن کیا بات حاتم آج مکھیوں کی الغار ہے ہمارے اوپر، آپ لوگوں پر بھی ہے؟ ہم سے زیادہ محبت کر رہے ہیں۔ چلو حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم قال حدثنا سهيل عن عطاء بن يزيد أنه سمعه وهو يحدث أبا صالح عن تميم الداري رضي الله عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو سامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة یہ حدیث بھی آپ بار بار پڑھ چکے ہیں جی۔ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة أنه سمعه جرير بن عبد الله يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. وبه قال حدثنا سريج بن يونس ويعقوب الدورقي قال حدثنا هشيم سند دیکھیے اس حدیث کی جی۔ قال حدثنا هشيم عن سيار عن الشعبي عن هشيم حدثنا هشيم عن سيار، هشيم معروف بالتدلیس ہے، ثقہ ہیں، حافظ ہیں، لیکن تدلیس بھی کرتے ہیں۔ ان کا عنعنہ لیا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، جو اصول کے خلاف ہے۔ مدلس کا عنعنہ قبول نہیں کیا جاتا۔ حدیث میں سند میں علت آ گئی نا، یہ اب دیکھیے اس کا جواب دیتے امام مسلم خود جی۔ عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت والنصح لكل اور مسلم. مجھ کو تلقین کی کہ یہ قید اور بڑھا دو مبایعات کرتے وقت کہ فی مستطاعت، جس میں تمہاری قدرت ہو، یا فی مستطاعت جس میں میری قدرت ہو۔ یہ ان کی آسانی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا۔ لکل مسلم قال یعقوب فی روایتی، دیکھیے یعقوب اپنی روایت میں کیا کہتے ہیں؟ حدثنا سیار، علت کا جواب دے دیا کہ سیار سے ہشیم نے بھی روایت کی ہے، یعقوب نے بھی روایت کی ہے، لیکن یعقوب نے تحدیث کی صراحت کی، سما کی صراحت کی ہے۔ ہم آپ کو اس واسطے توجہ دلا رہے ہیں کہ شروع میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں بات کہی تھی کہ ہم علتوں کی بھی بیان کریں گے حدیث کی۔ جب ہم کہیں آئیں گے، اس مقام پر پہنچیں گے تو علتیں بھی بیان کریں گے۔ اس پر اشکال ہوتا ہے کہ پوری کتاب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنی کتاب میں کتاب العلل رکھی، آخر میں جلد ثانی میں علل کا بیان ہے احادیث کی۔ امام مسلم کا کوئی کتاب العلل نہیں ہے، کہاں بیان کی ہوں علتیں؟
تو خوب جواب سمجھ لیجیے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ علتوں پر جواب اسی طرح دیتے رہتے ہیں، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے ہیں، روایتوں کو اس طریقے سے لاتے ہیں کہ علت سامنے آتی ہے پھر اس کا جواب بھی لے آتے ہیں. چلیے آگے. باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفي كماله. وبه قال حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن عمران التجيبي قال أخبرنا تجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب يقولان قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال ابن شهاب فأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم ثم يقول وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. سمجھ میں نہیں آتا ان کو کیا پسند آیا ہے. جی فرمایا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، جو زانی بھی زنا کرتا ہے وہ اس حالت میں نہیں کرتا کہ وہ مومن ہو. آپ جانتے ہیں کہ قید اور مقید پر جب نفی داخل ہو تو نفی کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ قید سے ہوتا ہے. تو نفی قید کی ہوتی ہے. تو مطلب یہ کہ جب آدمی کوئی زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا. معتزلہ اور خوارج کی دلیل بنتی ہے اس سے. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. ابن شهاب فرماتے ہیں کہ فاخبرني عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن ان ابا بكر كان يحدثهم هؤلاء مراد یہ جملے لا يزني الزاني لا يسرق السارق لا يشرب الخمر، یہ هؤلاء مراد یہ اعمال. عن ابي هريره ثم يقول وكان ابو هريره يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس اليه في ابصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. اور نہیں چھینتا ہے کوئی چھینی جانے والی چیز جو شرف والی ہو، قیمتی چیز ہو، اس حالت میں کہ لوگ بے کسی میں بے بسی کے ساتھ اس چیز کی طرف دیکھتے رہ جائیں اور آدمی ڈاکہ ڈال کر چھین کر لے جائے. ہی نہ ینتہب ہوا، تو اس وقت جو شخص چھین رہا ہوتا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہوتا ہے، وہ مومن نہیں ہوتا. تو یہاں پر بھی وہی بات ہے. اس کی جملے سے ہم معلوم ہو رہا ہے کہ ابو ہریرہ نے اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے، لیکن ابو نعیم اصفہانی نے اپنی مستخرج علی صحیح مسلم میں صراحت کی ہے سند کے ساتھ، کہ سند متصل کے ساتھ ابو ہریرہ نے جو روایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ میں یہ بھی شامل تھا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو یہ تعلیق ہے ابو بکر کی طرف سے جس کی سند یہاں ذکر نہیں کی. ابو نعیم اصفہانی نے اس کی سند ذکر کی ہے. بہرحال اشکال سمجھ لیجیے متن کے اندر جو اب 4 اعمال آ گئے، ان اعمال کا کرنے والا عمل کے وقت مومن نہیں ہوتا. معتزلہ اور خوارج کی دلیل ہے. اس کا جوابات بہت سارے دیے گئے ہیں، 13 جواب دیے گئے ہیں تقریباً، لیکن جو آسان جواب ہیں 2 ہیں. ایک جواب یہ کہ جس وقت آدمی یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو استحضار نہیں ہوتا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. عقیدہ تو ہوتا ہے لیکن استحضار کامل نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ہمیں اس بات کا تو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھتا ہے اور سنتا ہے، لیکن ہر وقت استحضار نہیں رہتا اس بات کا. اور گناہ اسی وقت آدمی کرتا ہے جب اس کو معلوم، اس کو استحضار نہ ہوگا، اور اس کو استحضار ہوگا تو یہ کام کرے گا ہی نہیں.
شرم کا آئے گا. جیسے کہ کوئی شخص اپنے باپ کے سامنے زنا نہیں کر سکتا تو قدرت ہی نہیں ہوگی اگر استحضار کامل ہو. خلاصہ یہ کہ استحضار کامل نہیں رہتا جب آدمی یہ گناہ کبیرہ کرتا ہے. ایک جواب تو یہ ہے اور یہ ٹھیک ہے, یہ دل کو لگتا ہے. اور دوسرا جواب وہ یہ جو پرانا ہے کہ ولی ایمان کامل نہیں ہوتا, اس وقت اس کے ایمان میں نقص ہوتا ہے. چلیے آگے. تو کمال ایمان کی نفی ہے, نفس ایمان کی نفی نہیں. جی بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني واقتص الحديث بمثله مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرف. وقال ابن شهاب الفاظ کا فرق بیان کر رہے ہیں امام مسلم. جی وقال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابي بكر هذا الا نهبة. ایک طالب علم برسوں پہلے کی بات کہہ رہا ہوں, ایرانی طالب علم تھا, جب ختم پہ آنے لگی کتاب کہنے لگا حضرت ایک اشکال سمجھ میں نہیں آتا, اور وہ یہ کہ امام مسلم ایک ہی بات کو بار بار کیوں کہتے ہیں, ایک ہی حدیث کو بار بار کیوں لیتے ہیں. یہ تو سب سے بڑا کمال ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جتنے طرق ہوتے ہیں, جتنی سندیں ہوتی ہیں, الفاظ مختلف جتنے ہوتے ہیں, وہ بجائے کہ پوری کتاب میں بکھر جاتے وہ ایک ہی جگہ سب جگہ لے آتے ہیں تو فہم حدیث آسان ہو جاتا ہے, مسائل نکالنا آسان ہو جاتا ہے. جی جی وبه قال حدثني محمد بن مهران الرازي قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم وذكر النهبة ولم يقل ذات شرف. الفاظ کا فرق بیان کر رہے ہیں. جی وبه قال حدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار مولى ميمونة وحميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كل هؤلاء بمثل حديث الزهري غير أن العلاء وصفوان بن سليم ليس في حديثهما يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وفي حديث همام يرفع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن. وزاد ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم إياكم. اس کو سمجھ لیجیے. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, یہ تو پیچھے آ ہی چکا ہے اور پیچھے کئی روایتیں اس کی آ گئی. یہاں ایک جملہ نیا آیا ہے, ولا یغل احدکم حین یغل وهو مؤمن, اور غلول نہیں کرتا تم میں سے کوئی بھی آدمی جو کہ غلول کر رہا ہو اس حالت میں کہ وہ مومن ہو. غلول بھی کبیرہ ہے, سرقہ ہی کی ایک قسم ہے. غلول کہتے ہیں سرقہ فی الغنیمت کو. اس کو خاص طور سے الگ سے ذکر کیا کیونکہ اس کے اندر اشدیت ہے. یہ کبیرہ اور بڑا خطرناک کبیرہ گناہ ہے. کیونکہ غلول کس وجہ سے خطرناک ہے؟ دو وجہ سے. ایک تو اس لیے کہ اس کا سرقہ آسان ہے. غنیمت جب تک تقسیم نہیں ہوئی تو کسی کی انفرادی ملکیت میں نہیں تو لوگ حفاظت زیادہ نہیں کرتے, تو اس کے اندر چوری آسان ہو جاتی ہے. اور جس گناہ میں چوری آسان ہو جائے, جس گناہ کا کرنا آسان ہو جائے, وہ زیادہ خطرناک ہوگا کیونکہ ارتکاب زیادہ کریں گے لوگ اس کا. اور دوسری ایک وجہ بہت خطرناک ہے, اور وہ یہ کہ اس کی توبہ کرنے کا راستہ نہیں رہتا. اس گناہ سے توبہ کرنے کا راستہ نہیں رہتا. وہ کیسے کہ مال غنیمت مشترک مال انسانوں کا, تمام غانمین کا, ہزاروں آدمی ہیں,
مجاہدین. غنیمت تقسیم ہونے کے بعد سب کے سب چلے جائیں گے. تقسیم ہونے سے پہلے آپ نے اس میں سے 1 روپیہ چوری کر لیا تو وہ 1 روپیہ سب کے حقوق کو لیا ہے اس نے. مشترک مال تھا. اب کس کس سے معافی کرواؤ گے؟ توبہ قبول نہیں ہوتی. بندے کے حق کو مار لیا جائے اگر تو اللہ تعالیٰ سے معاف کرنے سے معافی کا وعدہ نہیں ہے جب تک بندے سے معاف نہ کرایا جائے. جب اس کا حق ادا کیا جائے تو حق الحقوق العباد بغیر ادائے حقوق کے اور بغیر معافی صاحب حق کے اس کی توبہ نہیں ہو سکتی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس بات بڑا خطرناک ہے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات سے 2 دن پہلے 10 شوال کو انتقال ہوا. تعلیمی اسباق شروع ہونے والے تھے تو اس شوال میں ہر روز کچھ نہ کچھ میرے کان میں باتیں ڈال دیتے تھے کیونکہ دارالعلوم کا سارا انتظام میرے ثبوت کر چکے تھے. تو فرمایا کہ غزوہ خیبر کا جو واقعہ ہے آپ نے پڑھا ہے کہ آپ کا خیبر سے فتح کے بعد وادی القرآن کی تشریف لے گئے لشکر اسلام کو لے کر. تو وہاں اتار رہے تھے کجابہ اتار رہے تھے ایک خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اتارتے ہوئے دشمن کا تیر آ کر لگا اور انتقال ہو گیا. صحابہ کرام نے آ کر بشارت کہا مبارکباد دی ہنی اللہ الشہادت یا رسول اللہ. اس کو شہادت مبارک ہو یا رسول اللہ. یہ حدیث واقعہ تو پڑھا چکے ہیں نا ہم لوگ. بڑا پڑھا ہے حدیث تو پڑھا ہے لیکن ہم اس معاملے میں والد صاحب کے بات سنائی ہے آپ کو نہیں. والد صاحب نے یہ واقعہ یاد دلایا کہ حدیث میں تم نے پڑھا ہے. میں کہہ دیا اللہ اکبر. فرمایا کہ صحابہ کرام نے آ کر بشارت مبارکباد دی ہنی اللہ شہادت یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا کلا اس کو شہادت نہیں ملی. ان شملت لتلتہب علیہا اس ایک کچھ الفاظ یاد نہیں آ رہے کہ خلاصہ یہ کہ شملہ اس نے ایک چوری کر لیا تھا اس کے اوپر آگ بھڑک رہی ہے میں دیکھ رہا ہوں اس کو. تو سب سہم گئے. اس نے چوری کر لی تھی ایک شال چوری کی تھی غنیمت میں سے. تو سب ڈر گئے. تو ایک صحابی ایک شراک چپل کی شراکن اور شراکین من النال وہ لے کر آئے کہ یہ میں نے غنیمت میں سے لے لیا تھا. فرمایا کہ هذا شراکن وقال الشراک شراکانی من نار. یہ تو آگ کی ہو چکی. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگ اس کا سمجھتے ہیں مطلب یہ کہ شراک فی النار تھی یہ اب تم لے آئے تو بچ گئے آگ سے. فرمایا کہ مطلب اس کا یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تو نار کی ہو چکی یہ اب اس سے توبہ کرنے کا کوئی راستہ نہیں رہا. کیونکہ یہ جو پٹیاں ہیں چپل کی ان کی قیمت چاہے 1 درہم بھی نہ ہو 1 درہم بھی ہے مگر 1500-1600 مجاہدین خیبر میں کس طرح تقسیم کی جائے گی؟ مجاہدین اپنے اپنے گھروں کو جا چکے کس طرح تقسیم ہوگی؟ یہ فرمانے کے بعد فرمایا کہ مدرسوں کا مال بھی ایسا ہی ہے مدرسوں کا پیسہ بھی ایسا ہی ہر چیز مدرسے کی ایسی ہی ہے کیونکہ اس کے اندر کتنے چندہ دینے والوں نے چندے دیے ہیں ان سب کے حقوق مشترک مال ہے. کتنے سارے طلبہ کے لیے دیے ہیں مشترک مال ہے. کتنے سارے ملازمین خادمین کے لیے دیے ہیں سب کے حقوق ہیں اس کے اندر. اس کے اندر اگر تم 1 روپیہ بھی خدا نخواستہ ناجائز طریقے سے کرو گے یا بے احتیاطی سے استعمال کرو گے تو سب کے حق پر ڈاکہ پڑے گا. یہ کس کس سے معاف کرواؤ گے؟ فرمایا کہ مدرسوں کا پیسہ خطرناک ہے اس کو بچ کر رہنا. میں آپ کو یہ بات والد صاحب کی سنا چکا ہوں شاید میں آپ کو. اس دن سے میں اپنی دل کی بات کہتا ہوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دارالعلوم کا پیسہ میرے گلے میں ایک سانپ بنا ہوا پڑا ہوا ہے. سانپ بنا ہوا ہر وقت ڈس لے گا. حالانکہ نہ چندہ میں وصول کرتا ہوں نہ خرچ میں کرتا ہوں
کرنے والی جن کو ہیں ان کو مقرر کر رکھا ہے میں، لیکن ذمہ داری ساری میرے اوپر ہے. استقبال یہاں سے چندہ جمع ہو رہا ہے، بیت المکرم میں جمع ہو رہا ہے، نانک واڑے میں جمع ہو رہا ہے، ذمہ داری تو مجھ پر ہے. جو وصول کر رہے ہیں صحیح وصول کر بھی رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، خیانت تو نہیں کر رہا کوئی. اس کو خرچ کرنے والا تعمیرات میں کتنا خرچ ہو رہا ہے، کھانے میں مطبخ میں کتنا خرچ ہو رہا ہے، دارالطلبہ میں علاج معالجہ میں کتنا خرچ ہو رہا ہے. 2.5 کروڑ روپیہ ماہانہ خرچ ہے دارالعلوم کا، اور تقریباً 1 درجن خود کفیل شعبے ہیں جو اپنا خرچہ خود اٹھاتے ہیں، وہ اس کے علاوہ ہیں. ابھی 2.5 کروڑ روپے کا جو چندہ آیا ہے، اس کو خرچ کرنا کتنی بھاری ذمہ داری ہے. تو اس واسطے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے. ہم نے شاید ہم آپ کو بتا رہے ہیں سب باتیں، اپنے تقوی کی بات ہم نہیں کر رہے، لیکن آپ حضرات کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں. شاید ہم نے اپنے واقعات سنا ہے آپ کو، ہم جو احتیاط کرتے ہیں سنا ہے نہیں سنا ہے. والد صاحب کے انتقال کے بعد یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ مہمان آتے ہیں دارالعلوم کے مہمان ہوتے ہیں، ان کے لیے خاطر تواضع کرنا اخلاق کا تقاضا ہے. ان کے ساتھ اگر نہ بیٹھیں تو اکرام ضیف کے خلاف ہے. بیٹھ کر کھائیں تو کیسے کھا لیں، ہم تو تنخواہ دار ملازم ہیں، مدرسے کا کھانا کیسے کھا لیں. ہمارا کوئی ذاتی مہمان اگر آ گیا اس کو نہ بٹھائیں تو اخلاق کے خلاف ہے. بٹھا دیں تو کیسے بٹھا دیں، اپنا ذاتی مہمان مدرسے کا کھانا کیسے کھلا دیں. اس کے بعد سے ہم نے معمول بنا رکھا ہے، میں نے اور مولانا تقی صاحب نے، کہ ماہانہ ہر مہینے تنخواہ سے کٹواتے ہیں پیسے. اب بھی میری تنخواہ سے 3,000 روپے ماہانہ کٹتے ہیں اسی کام کے لیے کہ جتنے ہمارے مہمان آتے ہیں دفتر میں وہ میرے پیسوں سے آتے ہیں، مدرسے کے پیسے سے ان کی خاطر تواضع نہیں کی جاتی. میری میز پر جتنا سامان ہے لکھنے پڑھنے کا اسٹیشنری کا، اس میں بعض اوقات ہزاروں کا سامان ہوتا ہے. اس میں نے پابندی لگا رکھی کہ میری میز پر مدرسے کی کوئی چیز نہ لا کے رکھی جائے، میری ذاتی لا کر رکھی جائے. ادارت المعارف جو میرا ذاتی کتب خانہ ہے ان کو حکم دے رکھا ہے، دفتر والوں کو اپنے کہہ رکھا ہے ان سے لیا کرو، وہ دیں گے تمہیں. کیوں؟ اس بات ہے کہ کوئی خط آ جاتا ہے جس میں مجھے اپنے ذاتی خط آ گیا، کوئی اس میں کوئی دستخط کرنے پڑ گئے، کچھ ہو گیا، تو مدرسے کی قلم کو اور مسلح کی روشنائی کو میں کیسے استعمال کر لوں. گاڑی الحمدللہ میں زیادہ تر اپنی گاڑی استعمال کرتا ہوں اپنے استعمال میں، لیکن کبھی مدرسے کی گاڑی مدرسے کے کام سے لے کر جاتا، اگر ابلتے مدرسے کے کام کے لیے بھی اپنی گاڑی لے کر جاتا ہوں، لیکن کبھی مدرسے کی گاڑی لے جانی ہوتی ہے. اور گئے کسی کام سے مدرسے کے، وہیں سے اپنا کوئی ذاتی کام بھی پیش آ گیا، کوئی فلاں کام بھی کرتے چلو. تو یہ ڈرائیور کی ذمہ داری لگا رکھی ہے. ڈیش بورڈ میں کاپی رکھی ہوئی ہے، ڈرائیور کی ذمہ داری ہے کہ جب ہم اپنے ذاتی کام سے کسی جگہ مڑ جائیں، وہاں سے جائیں تو اپنے میٹر دیکھ لے وہ، اور ہمارے ذاتی کام میں کتنی گاڑی چلی آ کر میٹر دیکھ کر اس کو لکھ کر بتائے، اور پیسے ہم سے لے کر دفتر میں جمع کرائے استقبالیہ میں، رسید ہم کو لا کر دے. جو اس کے فرائض منصبی میں داخل ہے ڈرائیور. اپنے حد تک احتیاط پر بھی کرتے ہیں، مگر پھر بھی ڈر لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے اور کوئی مشترک مال کسی کا ناجائز نہ کھا لے، اللہ تعالیٰ بچائے. چلیے آگے. آپ کو اس باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ کو مدرسوں سے واسطہ پیش آئے گا. مدرسے انشاءاللہ تو وہاں جس مدرسے میں بھی جائیں گے وہاں یہ مسئلہ ہوگا. جی. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن زكوان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد. وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن زكوان عن أبي هريرة رضي الله
تعالى عنه وعنهم رفعه وقال لا يزني الزاني حين يزني ثم ذكر بمثل حديث شعبة. باب بيان خصال المنافق. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش وقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 من كن فيه كان منافقا یہ خالصا. بخاری شریف میں یہ حدیثیں آ چکی ہیں، تفصیلی کلام ان پر سب پر ہو چکا ہے. جی ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها. خصلہ، جی خصلة من نفاق حتى يدعها. نہیں، آپ تو خلہ ہی پڑھیں گے، مراد ہم نے ترجمہ کیا ہے کہ خصلہ. جی خلة من نفاق حتى يدعها حتى إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر غير أن في حديث سفيان وإن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. وبه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني أبو سهيل عن نافع بن مالك عن أبي عامر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. وبه قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامة المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا. دیکھیے ان الحدیث یفسر بعضہ بعضا، اشکال ہو رہا تھا کہ اوپر آ چکا ہے کہ 4 ہیں خصلتیں، دوسری روایت میں کہ 3 ہیں، مگر ایک روایت ایسی بھی آ گئی جس میں من کا لفظ ہے، من علامات المنافق. معلوم ہوا کہ عدد عقل اکثر کی نفی نہیں کرتا، اور 4 ہیں زیادہ، ان میں سے 3 علامتیں یہ ہیں، وہ کل کیا ہیں؟ 4 ہیں. جی من علامة المنافق 3 إذا حدث كذب یہ وإذا امام وعد مسلم أخلف. رحمۃ اللہ علیہ کا احسان ہے، اس تمام روایت ایسی جمع کرتے ہیں کہ ایک حدیث سے دوسری حدیث کی تشریح ہو جاتی ہے. جی إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يحيى بن محمد بن قيس أبو سكير قال سمعت العلاء بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى يحدث بهذا الإسناد وقال آية المنافق 3 وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وبه قال حدثني أبو نصر التمار وعبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء وذكر فيه وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. یہ تفصیل کلام تو ہو چکا ہے، لیکن ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کو یاد بھی ہے یا نہیں. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ باتیں تو آج کل بہت سارے مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں، تو کیا سب کے سب منافق ہیں، کافر ہیں؟ تو اس اعتراض ہے نا، اس کے جوابات ذہن میں ہیں آپ لوگوں کے؟ جی چلیے آگے. باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر. وبه قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. جب آدمی تکفیر کرتا ہے دوسرے کی، اکفار اور تکفیر دونوں کے معنی ایک ہے، تو تکفیر کرنے والا جب بھی کوئی آدمی تکفیر کرتا ہے اپنے بھائی کی، کسی مسلمان کی، فقط باء بها احدهما، تو اس کا اثر پڑتا ہے ان دونوں میں سے ایک پر. تفصیل اس کے اگلی روایت میں آ رہی ہے. جی وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرئ قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. ان کان کما قال، ان کان کما قال فبها ونعمت. اگر جو آدمی کوئی تکفیر کرتا ہے دوسرے کی، کہتا ہے کافر، تو اگر وہ ایسا ہی ہے مخاطب کہ
کہ واقعی کافر ہے تو اس کو کافر کہنا ٹھیک ہو گیا، فبیا ونعمت باللہ. اور اگر وہ کافر نہیں ہے اور کہہ دیا تھا اس کو کہنے والے نے کافر، تو رجعت علیہ، تو اکفار کا کلمہ اسی کی طرف لوٹے گا. آئی سمجھ میں بات؟ لوٹے گا کیا صورت؟ کبھی اس لوٹے گا کفر بنا، کافر بنا دے گا اس کو، اور کبھی فاسق بنا دے گا. فاسق کس طرح بنائے گا کہ آگے وہ کافر نہیں ہے اور آپ نے اس کو کافر کہہ دیا تھا اور کسی ایسی خصلت کی وجہ سے کافر کہا تھا جو افعال اسلام میں سے اور اس کا علم ضروری حاصل ہو چکا ہے، تو اس کو آپ نے اسلام کو کفر کہہ دیا تو آپ کافر ہو گئے. اور اگر یہ نیت نہیں تھی تو پھر بھی آپ نے بے احتیاطی سے کام لیا، ایک مسلمان کی تکفیر کر کے اس کو نقصان پہنچایا، اس کی بے عزتی کی، تو یہ فسق کی صورت میں لوٹے گا. یہ بریلوی حضرات ہمیں کافر کہتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہے کہ دیوبندی حضرات جو ہیں وہ گستاخ رسول ہیں الیاذ باللہ. تو ان کا یہ کہنا ان کو فاسق بناتا ہے، کیونکہ انہوں نے احتیاط کے خلاف بات کی. کافر نہیں بناتا، کیونکہ انہوں نے ہمیں جو کافر قرار دیا اس بنیاد پر قرار نہیں دیا کہ نماز پڑھتے ہیں اس بات سے کافر ہیں، بلکہ اس بات سے کہا ہے کہ گستاخ رسول ہیں وہ کافر ہیں. ہم بتا چکے ہیں صغرا اور کبرا، یہاں صغرا میں اختلاف ہے، کبرا میں اختلاف نہیں. چلیے آگے. وبه قال حدثني تفصیل ہم بتا چکے ہیں امام بخاری شریف کے درس میں. جی. وبه قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد. تکفیر کا جو مسئلہ ہم نے بیان کیا نا، لکھوایا آپ لوگوں کو، اس کے اندر یہ تفصیل آ گئی اس حدیث کی. جی. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا حسين المعلم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر أن أبا الأسود حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه وعنهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. اور جو دعویٰ کرے کسی چیز کا جو اس کی نہیں ہے اور کہتا ہے میری ہے، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے. انہی میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ کسی کی تصنیف کو کہہ دے کہ میری تصنیف ہے، سرقہ فی التصنیف. کسی کے شعر کو کہہ دیا کہ میرا شعر ہے، تو یہ بھی سب اسی میں داخل ہے. جی. ومن دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله وليس كذلك الا حار عليه. حار علیہ، رجع علیہ. بسم الله الرحمن الرحيم. باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم. وبه قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن جعفر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. اپنے آبا سے اعراض برتو، جو شخص اپنے باپ سے اعراض برتتا ہے وہ کفر ہے، اس کا عمل یہ کفر ہے. باپ سے اعراض کرنے کا مطلب یہ کہ اپنی نسبت اس کی طرف نہ کرے، کسی اور کی طرف کرتے. بعض لوگ چھوٹے نسب کے ہوتے ہیں، اپنا نسب بڑا ظاہر کر دیتے ہیں، امام صدیقی ہیں، عثمانی ہیں جلاہے. چنانچہ جلاہے جو ہیں اپنے آپ کو کیا کہتے تھے، فتنہ تھا یہ ہندوستان میں. جلاہے اپنے آپ کو کہتے تھے ہم انصاری ہیں، حالانکہ انصاری نہیں ہیں بیچارے، وہ تو ہندوستانی نسلوں سے متعلق تھے. قصائی کہتے تھے اپنے آپ کو قریشی ہیں. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر رسالہ لکھا باقاعدہ کہ حرام ہے، یہ حدیث کو جمع کیا. تو رغبت عن الآباء سے مراد یہ ہے، تو یہ عمل کفر ہے. اب یہاں کفر بھائی وہ کفر تو نہ کفرین ہے. اگر کوئی شخص واقعتاً اس عمل کو بعد العلم بالتحریم جائز کہتا ہے، پھر تو ضروریات دین کا منکر ہو گیا، کافر ہو گیا، حقیقتاً کافر ہو جائے گا. اور اگر مستحل نہیں ہے حرام کو، اس کو حلال نہیں قرار دے رہا لیکن عمل کر رہا ہے، تو یہ کفر دون کفرین ہے. یعنی کفران نعمت ہے، باپ ایک نعمت ہے، اس کی آدمی کفران کر رہا ہے. کفر دون کفرین پڑھ چکے ہیں بخاری میں سب تفسیرات کفر دون کفرین کی. جی.
وبه قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا هشيم نہیں حدثني ہے بھائی، حدثني عمرو الناقد. وبه قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا خالد عن أبي عثمان قال لما ادعي زياد لقيت أبا بكرة فقلت له ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول سمع أذناي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من ادعى أبا في الإسلام غير أبيه يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. فقال أبو بكرة وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ حدیث بڑی اہم ہے اور مواضع امتحان میں سے ہے. مختصراً ترجمہ سمجھ لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ زیاد ایک شخص تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خاص لوگوں میں شمار ہوتا تھا، بڑے بڑے عہدوں پر ہوتا تھا، بڑا ذہین تھا، بڑا بہادر تھا، انتظامی صلاحیت بہت اچھی اس کے اندر تھی. یہ اس کا ایک داستان ہے. ایک باندی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، اور اس باندی جو تھی ابو بکرہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں تھی. طائف کی ایک باندی تھی، طائف کی ایک خاتون تھی. تو زیاد ان کا اخ لأم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ابو سفیان کے نطفے سے پیدا ہوا تھا. نکاح جاہلیت کیا گیا تھا، اس خاتون سے نکاح کیا تھا جاہلیت میں ابو سفیان نے، مشرف اسلام ہونے سے پہلے. ان سے یہ بچہ پیدا ہوا تھا زیاد. بڑا ہوا، بڑا ماہر بن گیا تمام امور میں. حضرت جنگ صفین وغیرہ میں، جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ رہا. جب حضرت معاویہ کا دور خلافت آیا تو حضرت معاویہ کے پاس گواہیاں آئیں کہ ابو سفیان نے ہمارے سامنے اقرار کیا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے. جس کا حاصل کیا نکلا؟ معاویہ ابو سفیان کے صاحبزادے ہیں. جس کا حاصل کیا نکلا کہ تمہارا بھائی ہے، عقلی ابن ہے. جب گواہیاں آئیں تو ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا الحاق کر لیا اپنے ساتھ، یعنی ان کو اپنا بھائی قرار دے لیا. اور زیاد بن ابی سفیان اس کو کہا جانے لگا. پہلے کہا جاتا زیاد بن ابی ہی، اپنے باپ کا بیٹا، کیونکہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کس کا بیٹا ہے. اب کہا جانے لگا زیاد بن ابی سفیان. اس پر بڑا کلام ہوا ہے کہ ایک مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی کہ حضرت معاویہ نے شریعت کے خلاف کام کیا، اور یہ زنا سے پیدا ہوا تھا، ولد زنا تھا، اس کو صاحب النسب قرار دے دیا. حالانکہ وللآخر الحجر فرمایا، الولد للفراش وللآخر الحجر. بڑا اعتراض ہے، مودودی صاحب نے اس پر تفصیل سے کلام کیا ہے. اس سے بڑا فتنہ پھیلا پاکستان میں، اور بہت سے لوگ اس بات میں ان کے سے الگ بھی ہو گئے. مولانا تقی صاحب نے والد صاحب کے فرمانے پر ان کے جواب میں کتاب لکھی، مضمون لکھا. البلاغ میں قسطوار چھپا اور پھر کتابی شکل میں چھپا. اب وہ چھپ گیا ہے کتابی شکل میں. کیا؟ حضرت معاویہ تاریخ قائم. یہ سب خلاصہ ہم نے اس کے اندر یہاں درج مسلم میں ذکر کر دیا ہے. مواقع امتحان میں سے ہے، کل کو آپ اس کا مطالعہ کر کے آئیں گے.